ہمارے دل میں جو خیالات آئیں، دل میں وسوسے، جب تک ان وسوسوں کو زبان پر نہ لایا جائے اس وقت تک انشاءاللہ وسوسوں پر حساب نہیں ہوگا۔ وسوسے اگر جان بوجھ کے برے خیالات لائے جائے تو ہم ذمہ دار، لیکن کچھ خیال خود بخود آ کے پکتے رہتے ہیں دل میں، اللہ نے ان وسوسوں کو اس امت پر اللہ نے معاف فرما دیا۔ غیبت، چغلی، عیب نکالنا، بے عزتی کرنا، گالیاں دینا اور اسی طرح کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں زبان سے کوئی بری بات نکالی جائے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ بنیاد لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کسی بری بات کو زور سے بولنا پسند ہی نہیں کرتے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، قرآن شریف نے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ توبہ توبہ توبہ، مرا ہوا جانور مردار نہیں کھا سکتا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیسے کوئی پسند کرے گا؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے۔ اتنی بری چیز ہے یہ۔ اور یہ غیبت کہاں سے کہاں تک جاتی ہے یہ میں نے اس سے پہلے بتایا، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اولاد کے بارے میں اگر ماں باپ کچھ کہیں تو وہ بھی غیبت ہے، بیوی کے بارے میں شوہر کچھ کہے وہ بھی غیبت ہے، کسی پاگل کے بارے میں کہا جائے وہ بھی غیبت ہے، کسی کافر کے بارے میں کہا جائے وہ بھی غیبت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں 5 وقت، ارے تو مسجد میں جاتا ہے سب کو دکھائی دیتا ہے، تو دکھانے کے لیے نہیں، یہ مسجد میں جانا اس کے لیے واجب ہے، اس لیے کہ نماز باجماعت جو ہے واجب ہے، مسجد جب قریب ہے تو اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ لیکن واقعی وہ اگر مسجد میں جاتے وقت یہ خیال کرے کہ میرے محلے کے لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے نمازی سمجھیں، پھر تو اس کی نماز اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا یحب اللہ، یہ لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے، نہیں پسند فرماتا اللہ۔ جہر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے اپنا جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، ان 5 نمازوں میں جو نمازیں باجماعت ہوتی ہیں مردوں کی، اس میں 3 نمازیں جو ہیں وہ جہری نماز کہلاتی ہیں، جیسے فجر، مغرب اور عشاء، اس لیے کہ اس میں امام صاحب جو رہتے ہیں وہ زور سے قرأت کرتے ہیں۔ اور جہر کا لفظ جو ہے اس کا اپوزٹ لفظ ہے سر، سین را۔ سر کا مطلب ہوتا ہے چپکے آہستہ آہستہ، تو جہر کا مطلب زور سے اور سر کا مطلب آہستہ۔ تو اللہ نہیں پسند فرماتا زور سے بری بات کا بولنا، بالسوء من القول، سوء یعنی برا، قول یعنی بات۔ اللہ نہیں پسند فرماتا جو زور سے کسی بری بات کا کہنا، الا من ظلم، سوائے جس پر ظلم کیا گیا۔ ظلم جو ہے وہ زوئے کے پیش کے ساتھ مجہول ہو گیا، جس پر ظلم کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہیں اللہ سننے والے جاننے والے۔ نہیں پسند فرماتے اللہ بری بات کو زور سے بولنا سوائے جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور ہیں اللہ سننے والے جاننے والے۔ ہمارے دل میں جو خیالات آئیں، دل میں وسوسے، جب تک ان وسوسوں کو زبان پر نہ لایا جائے اس وقت تک انشاءاللہ وسوسوں پر حساب نہیں ہوگا۔ وسوسے اگر جان بوجھ کے برے خیالات لائے جائے تو ہم ذمہ دار، لیکن کچھ خیال خود بخود آ کے پکتے رہتے ہیں دل میں، اللہ نے ان وسوسوں کو اس امت پر اللہ نے معاف فرما دیا۔ کوئی بات ہماری زبان پر آتی ہے، جیسے ہی زبان پر آتی ہے تو ہمارے یہ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ فوراً کس فرشتے کو اس کو نوٹ کرنا ہے، نیکی والے کو یا گناہ والے کو اس کو نوٹ کرنا ہے۔ کب؟ جب ہمارے خیالات الفاظ کا جامہ پہنتے ہیں، الفاظ کی شکل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی بری بات کو زور سے بولنا پسند ہی نہیں کرتا۔
اب اس بری بات میں ساری وہ باتیں جس کو ہم بری سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، برا کیا ہے بھلا کیا ہے؟ غیبت، چغلی، عیب نکالنا، بے عزتی کرنا، گالیاں دینا، اور اسی طرح کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، زبان سے کوئی بری بات نکالی جائے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ بنیاد لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کسی بری بات کو زور سے بولنا پسند ہی نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ مظلوم جو ہے، ظاہر ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ قاضی صاحب کے پاس جائے گا، عدالت میں جائے گا، انصاف مانگنے جائے گا، تو وہاں تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ مظلوم جو ہے، جس نے اس پر ظلم کیا ہے، اس کی حقیقت کو جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ بیان نہیں کرے گا تو انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک ایکسیپشنل ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کو جو وہ بیان کرے تو اس بیان کرنے کو غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات جو اس کے سامنے کہی جائے، اگر کہا جائے تو وہ سب کی سب غیبت ہے۔ اس کے پہلے ایک مرتبہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن شریف نے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ توبہ توبہ توبہ، مرا ہوا جانور مردار نہیں کھا سکتا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیسے کوئی پسند کرے گا؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہے۔ اتنی بری چیز ہے یہ۔ اور یہ غیبت کہاں سے کہاں تک جاتی ہے یہ میں نے اس کے پہلے بتایا، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اولاد کے بارے میں اگر ماں باپ کچھ کہیں تو وہ بھی غیبت ہے، بیوی کے بارے میں شوہر کچھ کہے وہ بھی غیبت ہے، کسی پاگل کے بارے میں کہا جائے وہ بھی غیبت ہے، کسی کافر کے بارے میں کہا جائے وہ بھی غیبت ہے۔ یہ ساری تشریح اگر آپ دیکھنا چاہیں تو معارف القرآن جو بہت مشہور تفسیر ہے، مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی کے والد محترم حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے یہ معارف القرآن، 8 جلدوں میں، اس میں آپ غیبت کے باب میں جا کے اس تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ مجنون پاگل ہے، مگر پاگل کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، اولاد کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، بیوی کی بھی غیبت جائز نہیں ہے، اور کسی عام مسلمان کا کیا، یہاں تک کہ کافر کی غیبت بھی جائز نہیں۔ اگر غیبت سے اپنی زبان کو تم بچا لو نا تو تم مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ جو ہیں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کون سی شخصیات ہیں، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حضرات کا ایک قول ہم نے پڑھا اپنے طالب علمی کے دور میں۔ ان دونوں حضرات کا یہ قول ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس حال میں اللہ سے مل رہے ہیں کہ ہم نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی، نہ کیسی زندگی ہوگی وہ لوگوں کی ہے، سوچو تو حیرت ہوتی ہے، زندگی گزر گئی اور کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس حال میں اللہ سے مل رہے ہیں کہ ہماری زبان نے کبھی کسی غیبت نہیں کی۔ میں اپنے سب پڑھنے والوں سے، جتنے طالبات اور طلباء ہیں، سب سے کہتا ہوں، دیکھو جب اللہ نے ہم کو قرآن سے لگا دیا نا بیٹا، تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، تمہاری زندگی جو ہوگی نا وہ منور ہو جائے گی، چمکنے لگے گی۔ اس کی کوشش کرو کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات، جھوٹ بات، ظالمانہ بات، غیبت، چغلی، جھوٹ، کسی کو گالی گلوچ کرنا، بد دعا دینا بالکل جائز نہیں۔ پھر اس من ظلم کا ایک اور تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بد دعا دینا،
بد دعا دینا بھی جائز نہیں کسی کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ ظالم جو ہے مظلوم جو ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ ظالم کے لیے بد دعا، جس نے اس کا حق دبایا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچایا ہے، جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے لیے بد دعا کر سکتا۔ کون؟ مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بد دعا جائز نہیں۔ تو یہ ایک قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایمان والے کے زبان پر کوئی بری بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو پاک صاف رکھو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدوا خیرا، تبدو ظاہر کرنا، بدا یعنی ظاہر کرنا۔ اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو، او تخفوه، اخفا یعنی چھپانا، یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دو کسی برائی کو، تمہارے ساتھ کسی نے برائی کیا، ظلم کیا، تم اس کو معاف کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ ہے بڑا معاف فرمانے والا، قدرتوں والا۔ یہاں سامنے چلے جاؤ نا، کیا کیمرے میں دکھے تو کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے، گھر ہے نا، یہ گھر میں کلاس چل رہی ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو، کسی بھلائی کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اسے، ہو کی ضمیر اسی خیر کی طرف، یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو کسی برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، قدرتوں والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو یا چھپاؤ اسے، اس کا معنی ہے کہ بھلائی جو ہے وہ اس کے حالات کے اوپر ہے۔ جیسے صدقہ دینا ایک بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو صدقہ کھلے عام بھی دیا جا سکتا ہے، چھپا کر دیا جانا والا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ لیکن کہیں ایسی ضرورت ہو کہ ہمارے صدقہ کرنے سے اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی تو پھر، لیکن اگر کسی بھلائی کو اللہ کے سوا لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ظاہر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ زبردست گناہ ہو جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ حالات کے اوپر ہیں کہ نیکی دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی، حالات پر ہے، لیکن ہماری نیت اگر اللہ کے سوا کسی کو دکھانے کی ہوگی پھر وہ بھلائی سے نکل کے ریا میں چلی جائے گی، اس کا خیال رکھیں۔ ویسے نیکیوں کا کام جو ہے، جیسے ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں 5 وقت، ارے تو مسجد میں جاتا ہے سب کو دکھائی دیتا ہے، تو دکھانے کے لیے نہیں، یہ مسجد میں جانا اس کے لیے واجب ہے، اس لیے کہ نماز باجماعت جو ہے واجب ہے، مسجد جب قریب ہے تو اس میں تو کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ لیکن واقعی وہ اگر مسجد میں جاتے وقت یہ خیال کرے کہ میرے محلے کے لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے نمازی سمجھیں، پھر تو اس کی نماز اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ سمجھ گیا آپ بیٹا؟ اس کا انحصار نیت پر ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، باللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسولوں کا۔ یہ خیال رہے کہ رسول جب آئے تو اس کا ہم ترجمہ رسول کریں گے، اور رسول جب آئے جو جمع ہے رسول کی، جمع مکسر، تو پھر رسولوں کیا جائے گا۔ یہاں پر لفظ رسول ہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وہ یریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ فرق کریں، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر ببعض اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، یعنی بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا
کہ وہ بنا لیں بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کوئی راستہ۔ الفاظ کو غور سے دیکھو، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں اس کے درمیان کوئی راستہ۔ یہ بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھو دو اہل کتاب ہیں نا، جیسے یہود جو ہیں وہ جناب موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہیں لایا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بس اس کا یہ معنی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا لے درمیان میں کوئی راستہ۔ بیٹے دیکھو، جنہوں نے پوچھا جمع مکسر کیا ہے، عام طور سے عربی زبان میں جمع بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یا نون اور واو نون لگا کر بنائی جاتی ہے۔ جیسے مسلم سے مسلمین اور مسلمون، یہ دونوں دو جمع ہوتی ہے۔ مومن سے مومنین مومنون، کافر سے کافرین کافرون۔ عام طور سے جمع جو ہے وہ یا نون، یہ جنرل فارمولہ، مطلب آسان گرامر میں بتا رہا ہوں۔ عام طور سے الفاظ کا کیا جمع بنانے کے لیے یا نون یا واو نون لگایا جاتا ہے، دونوں طرح سے جمع بنتی ہے۔ مطلب ہر لفظ کی جمع دو ہوتی ہے، جب مسلم کی مسلمین بھی ہوگی اور مسلمون بھی ہوگی۔ اب وہ کب مسلمین آتا ہے کب مسلمون آتا ہے وہ ہم نے اس وقت بتایا تھا، ابھی اس بحث میں نہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یا نون اور واو نون لگا کے جمع نہیں بنتی، بلکہ اس کا قاعدہ الگ، اس کا الگ سے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، اس کی الگ شکل ہو۔ جیسے آپ دیکھیے رسول کو اگر یا نون اور واو نون لگا جائے تو اس کا بنائے گا رسولین رسولون، لیکن رسولین اور رسولون اس کی جمع نہیں بنتی، بلکہ اس کی جمع بنتی ہے رسول۔ اب رسول جو ہے یہ یا نون اور واو نون والے قاعدے سے ہٹ کر ہے، اور جب آپ رسول کی جمع رسول بنائیں گے تو اس میں ایک اور خاص بات دیکھیں گے کہ رسول لکھیں گے تو اس میں 4 حرف ہیں، لیکن رسول لکھیں گے تو اس میں 3 ہی حرف آتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جمع بنی اور لفظ جو ہے وہ سمٹ گیا، 4 سے 3 حرف ہو گیا۔ تو ایسی جمع جو اس یا نون واو نون کے قاعدے سے نہیں بنتی اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ جیسے ملک یعنی فرشتہ۔ اب ملک سے اگر ہم اس کو یا نون واو نون تو ملکون بنے گا، لیکن یہ ملک کی جمع نہیں بنتی، بلکہ ملک کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ تو ملائکہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے اس میں 3 ہی حرف ہے، اور ملائکہ لکھے تو وہ کتنا پھیل گیا۔ تو جمع مکسر کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لفظ یا تو سکڑ جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے، اور وہ یا نون اور واو نون لگا کر وہ جمع نہیں بنتی۔ یا نون واو نون لگا کر عام طور سے جمع بنائی جاتی ہے، وہ جمع جو ہے وہ عام طور سے، لیکن اس کے سوا جو جمع بنتی ہے، جو جمع آتی ہے الفاظ کی جس میں وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اور مکسر لفظ جو وہ خود ہی کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی، بروکن پلورل، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں بروکن پلورل۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ جس نے پوچھا تھا اس کو، میرے خود ہی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو آیا کیا؟ نہیں، میرے خود ہی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو آیا کیا؟ چلیے اچھا ہے، آگے کی آیت دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اولئک، یہی لوگ، هم الکافرون حقا، وہی اصلی کافر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہی لوگ، یہی اصل کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ مہین، عذاب ذلت والا۔ یہی لوگ سچ حقیقی کافر ہیں، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔
والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ورسلہ، رسول کی جمع رسل، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور نہیں فرق کرتے، نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم، بین احد منہم، دیکھو تینوں کا لفظی ترجمہ، بین یعنی درمیان، احد یعنی کوئی، منہم یعنی ان میں سے کسی کے درمیان، نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان۔ اولئک، یہی لوگ، سوف، ان قریب، یؤتیہم، وہ دے گا، یعنی اللہ دے گا انہیں، اجورہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں فرق کرتے ان کے درمیان کسی میں بھی، یہی لوگ عنقریب انہیں دے گا، وہ یعنی انہیں دے گا اللہ ان کا اجر، اور ہے اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ چھٹے پارے کا پہلا رکوع اللہ نے پورا کر دیا، اور چونکہ درمیان میں ابھی 3 دن کلاس نہیں ہوگی تو یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو آسانی رہے گی کہ چھٹے پارے کا پہلا رکوع، آپ دیکھیے یہ رکوع جہاں پر ہے وہاں اوپر 21 11 1 لکھا ہوا ہے، تو یہ 21 جو ہے یہ سورۃ النساء کا 21واں رکوع پورا ہوا، اور 11 آیتیں ہیں اس رکوع میں، اور پارے کا رکوع جو نیچے، ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ رکوع کی علامت جو رہتی ہے اس میں اوپر کا فگر جو رہتا ہے وہ سورت کا رکوع بتاتا ہے، نیچے کا جو فگر رہتا ہے وہ پارے کا رکوع بتاتا ہے، اور درمیان کی جو عدد رہتی ہے وہ اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں، یعنی یہ رکوع کتنی آیات پر مشتمل ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ تو اس پر الحمدللہ آج کی کلاس ہم پوری کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، یہ جمعے کی شب ہے، اور جیسا ہم اس کے پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ جمعے کے خاص جو احکام ہے اس کا خاص ہمارے ساتھی خیال رکھیں، نمازوں کی بہت سختی سے پابندی کریں، حالات ملک کے جو ہیں اس میں امن و امان کی دعا کرتے رہیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندروں میں جو سارا فساد اور بگاڑ پیدا ہوا وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اور ہم یہ سمجھیں کہ ان سب میں سب سے برے اعمال ہمارے، ایسا سمجھ کے چلیں، خوب اللہ سے معافی مانگیں، جمعے میں مطلب درود شریف کی کثرت کریں، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف، جو لوگ روزانہ 100 بار پڑھتے ہیں وہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جو قرآن شریف کی تلاوت ہمیشہ ہوتی ہے اس تلاوت کے علاوہ سورۃ الکہف اور سورہ دخان اور اسی طرح سورہ یاسین شریف، خاص طور سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کیا جائے۔ اور دعاؤں کے جو اوقات ہیں میں مردوں کے لیے عام طور سے بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے نماز جمعہ میں جب دونوں خطبوں کے درمیان امام صاحب بیٹھتے ہیں تھوڑے سے لمحات کے لیے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اور بغیر زبان ہلائے ہوئے دل کے اندر دعا کریں۔ اور باقی سبھی مردوں اور عورتوں کے لیے ویسے تو پورا جمعے کا دن جو ہے یعنی آج مغرب سے لے کر کل کی مغرب تک پورا جمعہ ہے، تو سارے لمحات جو ہے بہت بابرکت ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بعض حدیث شریف سے اشارہ ملتا ہے کہ جو آخری ساعتیں ہوتی ہیں جمعے کی، یعنی غروب آفتاب کے وقت، کل غروب آفتاب کے وقت، یہ سمجھ لیجئے کہ 15-20 منٹ پہلے غروب آفتاب سے، جیسے ابھی غروب آفتاب 6 بجے ہے تو ہم 5:45 بجے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اپنے کام کاج عادت ڈالو۔ دیکھو جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے اس کی ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دعاؤں میں اس گنہگار کو بھی یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اس چھٹے پارے کے دوسرے رکوع کے ساتھ پیر کو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔